بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دیکھا ہوگا، شاید کبھی کیا بھی ہو، کہ لوگ چیونٹیوں کی بل کے باہر دانے ڈال کے جاتے ہیں۔ میں نے بھی آج ایک بندے کو دیکھا تو وہ چیونٹیوں کی بل کے باہر دانے ڈال رہا تھا، اور ان دانوں کو کچھ اور پرندے کھانا شروع ہو گئے۔ اب اس کو غصہ آئے اور یہ ان پرندوں کو اڑانا بھگانا کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کو کسی نے کہا ہوگا کہ یہ کرو اور چیونٹیوں کی بل کے باہر دانے بھی ڈالو۔ چیونٹیوں کی بل کے باہر دانے ڈالنے میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، کوئی برائی نہیں۔ آپ چیونٹیوں کی بل کے باہر ڈالیں، آپ دیگر پرندوں کو ڈالیں۔ پرندوں کو ایک خاص موسم کے اندر جب فصلیں بالکل نہیں ہوتی تو ایسے وقت میں دانہ ڈالنا بہت اعلیٰ کام ہے۔ شدید گرمی میں ان کے لیے پانی رکھنا بہت اہم کام ہے۔ اور ایک اور بات جو 12 مہینے ہمیں اویلیبل رہتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی مجبور انسان کی مدد کرنا، بغیر نمائش کے، بغیر تشہیر کے، بہت اعلیٰ کام۔ لیکن اب چیونٹیوں کی بل کے باہر دانے ڈال کے یہ توقع رکھنا کہ میرے مسائل حل ہو جائیں گے، میرا فلاں کام ہو جائے گا، یہ بات درست نہیں ہے۔ چیونٹیاں کوئی ایسا عمل نہیں کرتی ہیں، نہ ہی ان کے علم میں ہے کون ڈال کے گیا ہے، نہ اس بات کا علم ہے کہ کس مقصد کے لیے ہمیں یہ دانے ڈال کے جاتے ہیں۔ ویسے چیونٹیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ چیونٹیاں ذخیرہ کرتی ہیں، اور چوہے بھی شاید ذخیرہ کرتے ہیں، اپنی ضرورت سے بہت زیادہ، انسانوں کی طرح۔ تو ایسی صورت میں ان پرندوں کو ڈالنا کہ جن کے اندر ذخیرہ کرنے کا نہیں ہوتا، رجحان نہیں ہوتا، وہ اور بھی اچھا ہے۔ مجبور انسان کی، میں نے عرض کیا، مدد کرنا، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنا، بہت اعلیٰ کام، بہترین کاموں میں سے صدقہ، اور بالکل اس میں تشہیر کا پہلو نہ ہو۔ بے شک کسی مجبور انسان کی مدد کرتے وقت اللہ سے ضرور دعا کریں کہ میرے رب، میرے خالق، میرے رازق، میں اس مشکل کے اندر ہوں، تو سب جانتا ہے، رب العزت مجھے اس مشکل سے نجات دلا۔ اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہنا، اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے رہنا۔ لیکن توہم پرستی جو ہے، کیا چیز؟ توہم پرستی جو ہے، یہ درست نہیں ہے۔ سپرسٹیشس ہونا درست نہیں ہے۔ اور ایک کہہ لیں کہ اگر کوئی آپ کے مسائل ہیں، ہر انسان کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، مسائل کی نوعیت الگ الگ ہو سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ معاشی مسائل سے دوچار ہیں اور ان کو دیگر مسائل بھی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں ان کو معاشی مسائل، ان کا مسئلہ بالکل بھی نہیں ہے، لیکن زندگی ان کی بھی جو ہے وہ مسائل زدہ ہے۔ کئی ایک مسائل کا ان کو سامنا ہے۔ اب ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ ایک انسان کو اپنے مسائل کے حل کے بارے میں سوچنا چاہیے، مختلف آپشنز جو ہیں ان پہ غور کرنا چاہیے، اور ریلیونٹ لوگوں سے رہنمائی لینی چاہیے۔ ایسے لوگ کہ جو اس کام کو، اس بات کو سمجھتے ہوں، ان سے رہنمائی لینی چاہیے، اور اپنا ذہن بھی استعمال کریں، اس کے لیے عملی طور پہ جد و جہد کریں۔ اور یہ ویسے ساری باتیں انسان کر رہا ہوتا ہے،
اپنی عقل اپنی فہم کے مطابق کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور وہ ایک بات یہ ہے کہ ہر ایک مسئلے کا شاید اللہ کی طرف سے بھی ایک وقت مقرر ہے۔ میں یہ بات ہرگز نہیں کہہ رہا کہ ایک انسان کو کوشش نہیں کرنی چاہیے، ایک انسان کو کوشش کرنی چاہیے، بھرپور کوشش کرنی چاہیے، ہر انداز میں کرنی چاہیے۔ توہم پرستی بالکل بیکار، بالکل بیکار، بالکل بے فائدہ، اور اس کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کسی انسان کو نہیں ہونے والا۔ لیکن باقی تمام ذرائع جو ہیں وہ ایک انسان کو استعمال کرنے چاہیے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ شاید اللہ کی طرف سے ہر ایک مسئلے کے حل کا وقت بھی مقرر ہے۔ ایک خاص وقت جب آتا ہے تو وہ مسئلہ جو ہے ایفرٹ لیسلی، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی جد و جہد کے، وہ مسئلہ انسان کا حل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک انسان کیا کیا محنت کرتا ہے، کیا کیا جتن کرتا ہے، لیکن وہ مسئلہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے۔ تو بہرحال، اور پھر ایک بات اور بھی ہے، ایک انسان جب اوور اینکشس ہو جاتا ہے، جب ایک انسان بہت بے چین، بہت بے تاب ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ اس سے کام جو ہے کوئی جلدی نہیں ہونا ہوتا، لیکن اس سے نئے مسائل پیدا ہونے کا امکان اور اندیشہ رہتا ہے۔ اس وجہ سے انسان کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کہہ لیں کہ تھوڑا صبر کرنا بھی سیکھے، مسئلے کے حل کی کوششیں بھی کرے، اللہ رب العزت سے دعا بھی کرے اور صبر بھی کرے۔ صبر کے بارے میں تو اللہ رب العزت کا ہمارے دین کی یہ ٹیچنگز ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد لیں۔ میرا خیال ہے یہ بات قرآن پاک کے اندر ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ صبر سے اور نماز سے مدد لیتے ہیں۔ اور پھر صبر دلانے کے لیے سب سے اچھی بات کیا ہے کہ ایک انسان اس بات کو یاد کرے، اس بات کو یاد رکھے کہ میں یہاں پہ بڑے قلیل وقت کے لیے ہوں، میں یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوں، اور اگر میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوں تو میرے مسائل ہمیشہ کے لیے کیوں کر ہیں؟ وہ بھی تو ایک شارٹ ٹائم کے لیے ہیں، وہ بھی تو ایک مخصوص مدت کے لیے ہیں۔ اس دنیا سے میں نے ایک دن رخصت ہو جانا ہے، اور میرے مسائل جو ہیں انہوں نے میری زندگی سے ایک دن رخصت ہو جانا ہے۔ مجھے صبر و شکر کرنے والا اللہ رب العزت کی ذات کا ہر لمحہ اور ہر سانس میں ذکر کرنے والا، شکر کرنے والا، اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا، اور اس کے اندر حکمت اور دانائی تلاش کرنے والا انسان جو ہے وہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ایک عقل سلیم عطا فرمائے کہ اس عقل سلیم کی موجودگی میں یہ تمام تر باتیں جو ہیں سمجھنا اور ان کے مطابق ان پر عمل پیرا ہونا، ان کے مطابق اپنی زندگی کو مولڈ کر لینا، وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔